अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 7 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए उनके मंशूर मैंडेट मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। और अपेरेंटली जो कुछ नजर आ रहा है, यानी कल बहनों की खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई, इसके बावजूद एक लारा रखा गया, एक मामले को एडजर्न करते हुए यह बताया गया कि अगले मंगल को मुलाकात हो जाएगी। उसके बीचों बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खुशखबरी आ रही है। वो खुशखबरी अडियाला से ही आ रही है, खान साहब से मुतालिक है। बहुत सारे लोग जो ये तबर्रा कर रहे थे, तकिया कर रहे थे और कह रहे थे कि हालात बहुत ज्यादा संगीनी और मुश्किल की जाने बढ़ रहे हैं, गो के वो कैफियत भी अपनी जगह प्रिवेल कर रही है। लेकिन खबर आ गई है जी। वो खबर क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। ईमान हाजिर मजारी और हादी अली चट्ठा की एक दरख्वास्त के चर्चे और मौजूद जज जनाबे अफजल मजोका साहब की अदालत से आज एक बड़ा नोटिस जारी हुआ है। वो नोटिस मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जारी होगा और वो हो गया। उसकी कहानी क्या है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। सुहेल खान आफरीदी साहब आज शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए जब स्टार्ट कर रहे थे तकरीर, तो उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने क्या जुमला दिया, पब्लिक ने क्या रिस्पॉन्स दिया और आखिर में उन्होंने क्या बात क्या डाली है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। अलहाज लौना लपाड़ा साहब भी कुछ गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज का तरीका बिल्कुल वही है जो मेरे बालों ने अपनाया हुआ है। ठीक ठाक हवा चल रही है तो ये भी खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। आप भी करना चाहे तो कर लीजिएगा। और फिर तरीकाकार फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको हम सबको वज़ा करके दे दिया है कि ये मुंह इस तरफ करना है और ओ कर ले और फिर ये एहतजाज डन। लेकिन जो रियल अपने हुकूक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो एहतजाज करते हैं। लंदन के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी कल भी सरापा एहतजाज रहे। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद वहां पर जुड़ी रही, जिसमें नगमा खान साहिबा ये यूके से ताल्लुक रखती हैं और हर मंगल वो कहते हैं ना बिला तखसीस वहां पर अपने दोस्तों के हमरा एहतजाज के लिए और पाकिस्तान में खान साहब की बहनों के साथ जो अडियाला जेल के बाहर बैठती हैं उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए पहुंच जाती हैं। उनके साथ और भी बड़ी लीडरशिप होती है, लेकिन एक खातून होने की हैसियत से, एक फीमेल होने की हैसियत से जो उनकी सर्विसेज हैं, काविशें हैं या उनके दोस्तों की, अहबाब की, वो कमेंडेबल हैं। ये डर और खौफ जहन में लाए बगैर के उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। कुछ तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यानी एहतजाज जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा था, उस वक्त लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भी हो रहा था। इसकी डिटेल मैंने शेयर करनी थी, वो मैंने कर ली है। आ जाते हैं जी। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। टॉप स्टोरी क्या है? खुशखबरी है खान साहब से मुतालिक। आगे चलकर शेयर करने लगूंगा, आप इंटैक्ट रहिएगा। ये क्या कहते हैं जी, आज ईमान हाजिर मजारी साहिबा जो है वो अफजल मजोका साहब की अदालत में गई, जहां उनका केस ऑलरेडी ट्रायल के अंदर है, जहां तक मुझे मालूम है। और वो ये दरख्वास्त लेकर गई कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका नाम लेकर उन्हें बाकायदा मेंशन करके कुछ बात कही गई है, तो आप मेहरबानी करें और उनको फरीक बनाकर नोटिस जारी करें। और जज अफजल मजोका की अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिया, यानी डीजी आईएसपीआर को नोटिस जारी कर। ये अभी की लेटेस्ट आ रही है, थोड़ी देर पहले। मेरे लिए ये अचंभे की बात है। ईमान हाजिर मजारी ने उस मखसूस शख्सियत के खिलाफ अदालती अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट ईमान हाजिर मजारी ने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम लेकर मुझे गद्दारों का वकील और गैर मुल्की एजेंट करार दिया गया, जो मेरे खिलाफ मुकदमे पर असरअंदाज होने की संगीन कोशिश है। जज मजोका ने कहा कि उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए एक कॉपी इस्तगासा की टीम के हवाले कर दी। जनाब, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और कल को अगर ये साबित नहीं हो पाया तो इसी अदालत से
ایمان حاضر مزاری صاحبہ کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے, ان کے حق میں بھی آ سکتا ہے, آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا. تو یہ ایک اپڈیٹ تھی, بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی. نئی درخواست انہوں نے دائر کی تھی, تو وہ نئی درخواست کی جو ڈیٹیلز تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. سہیل وڑائی صاحب کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر کے ساتھ کیا ہے اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. اب آپ ان کی اپروچ چیک کیجئے کیونکہ امپورٹنٹ تھا, اس لیے میں شروع میں شیئر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جو کچھ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر کے ساتھ کیا اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. اس کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو یہ ہوگا کہ پاکستان میں بھی ایک سیاستدان قید ہے. پہلے انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کی آواز کا اثر ہوتا تھا, لیکن اب ان آوازوں پر کوئی کان نہیں دھرے گا اور پاکستان کو ان آوازوں کی پرواہ نہیں ہوگی. اس میں دو خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ جب انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا تو اس کا اثر ہو رہا تھا, یہ انڈورسمنٹ ہے اس چیز کی. دوسری خبر یہ ہے کہ اب انہوں نے کیونکہ وینزویلا کے اوپر امریکہ نے جا کر دھاوا بولا, ان کے صدر کو ہی فیملی سمیت اغوا کر لیا, تو اب پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ہوگا تو کس نے آواز لینی ہے. تو بھائی خاطر جمع رکھیں, یہ بات نہ کہیں. ایڈی بھی نیر نگری نہیں لگی پڑی, لیکن آپ نے جو بات کر ڈالی ہے وہ کر ڈالی ہے, اس کے اوپر بندہ مزید کیا کہے. اچھا, جو اگلا ولاگ ہے اس میں دو امپورٹنٹ خبریں یہ ہوگا, آنے والے دنوں میں ہوگا. یہ دو سائیڈوں سے 36 کا آنکڑا ہے. دو امپورٹنٹ خبریں اگلے ولاگ کے اندر شیئر کروں گا شام 6:30 بجے والے ولاگ کے اندر. آپ نے انٹیکٹ رہنا ہے, جڑے رہنا ہے, اس کا انتظار کرنا ہے. جناب, آج نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے زیر اہتمام قومی ڈائیلاگ کا باضابطہ اہتمام کیا گیا. جی, کمیٹی کے زیر اہتمام سیاسی جماعتوں, وکلا اور دانشوروں کی پہلی نشست آج اسلام آباد میں ہوئی ہے. جی, کانفرنس کا آغاز دوپہر 1 بجے ہوا. قومی ڈائیلاگ اور سیاسی معاملات ایجنڈے کا حصہ ہیں. یہ وہ فواد چودھری صاحب والا گروپ ہے جس میں MQM اور دیگر جماعتیں شرکت کر رہی ہیں, تو وہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اچھا, اب جناب لونا لپانا صاحب فرماتے ہیں کہ کل کی پریس کانفرنس سے مجھے لگتا ہے کہ دنیا ایک قدم اور بڑھ گئی. اس کے اوپر میں اگلے ولاگ کے اندر بات کروں گا. یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات ان کی اپنی جگہ انٹیکٹ ہوگی, لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ مختلف انداز سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جناب, ایک اور اہم وضاحت, یہ اہم وضاحت آئی ہے انصار عباسی صاحب کے ذریعے. اور انصار عباسی صاحب کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا بولتے رہتے ہیں. جو میرے بال احتجاج کر رہے ہیں اس کو آپ نے اگنور مارنا ہے. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا. وزیر اعظم شہباز شریف اور اداروں کے تعلقات پرفیکٹ ہیں اور وہی ونڈر بوائے ہیں. جو جب وضاحتیں آنا شروع ہو جائے نا تو پھر حالات کی گرانی اور پریشانی بڑھ چکی ہوتی ہے. یہ وضاحتیں خان صاحب کے دور میں بھی آتی رہیں, اس سے پہلے شاید خاقان عباسی صاحب کے دور میں بھی آتی رہیں. بہرحال, آج شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی سے کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے سہیل آفریدی صاحب. جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگی ہے نا ان کے خطاب کی, انہوں نے سٹارٹ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو بچیوں نے نعرے مارنا شروع کر دیے, شور مچانا شروع کر دیا. آگے سے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہے پبلک انٹرسٹ, اور یہ بھی دیکھو کہ پبلک انٹرسٹ ہے عمران خان. یہ کس نے کہا؟ سہیل آفریدی صاحب نے کہا. تو اب آپ چیک کیجئے کہ چیزیں کس معاملے کی طرف کیسے بڑھ رہی ہیں. مزید انہوں نے کیا گفتگو کی ہے سہیل آفریدی صاحب نے. ویسے کل ایک ٹویٹ کے ذریعے پریس کانفرنس کا جواب بھی دیا, وہ آپ سب تک پہنچ چکا ہوگا, لیکن آج کا زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کی بچیوں کو غاروں میں بھیج دیں, تو یہ آپ لوگوں کا خواب تو ہو سکتا ہے لیکن ان بچیوں کا بھائی یہ نہیں ہونے دے گا. ہم نے KP میں دوبارہ امن لایا, لیکن بند کمروں کے فیصلوں نے ایک بار پھر ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقریریں اردو میں ہوں گی. میں یہ دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, اب تیسری مرتبہ مجھے غصہ آئے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ کو اچھا نہیں لگتا کہ KP ترقی کرے, ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں, ان کو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں. سہیل آفریدی نے تقریر کے آغاز میں وہی کہا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. پھر کہتے ہیں آج کے بعد خیبر پختونخوا کی تمام یونیورسٹیوں میں تقریر اردو میں کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. اگر مسلسل آپریشن کرنے کے بعد دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی اور پھر سے آپریشن کیا جا رہا ہے تو قوم کو اعتماد میں لے لے. اگر 15-17 سال سے ایک پریکٹس ہو رہی ہے مگر کامیاب نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ پالیسی شفٹ آنی چاہیے. پھر وہ سہیل آفریدی صاحب کے جملے. پھر کہتے ہیں جب ہم دہشت گردوں کی آمد کا بتاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اگر مسلسل آپریشن کے بعد کامیابی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے پالیسی شفٹ آنا چاہیے. تو ڈیٹیل کے اندر بات کی ہے انہوں نے. کراچی کا جو دورہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا, اس سے متعلق وزیر اعلیٰ KP کے دورے کے دوران جلسہ کرنے کا اجازت نامہ جمع کروا دیا گیا ہے جی سندھ گورنمنٹ کو. صدر PTI کراچی راجہ اظہر نے ڈپٹی کمشنر شرکی سے 11 جنوری کو جلسے کی اجازت طلب کر لی ہے اور PTI کو مزار قائد سے متصل باغ جناح میں جلسے کی اجازت دی جائے, یہ ریکویسٹ کی گئی ہے.
ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا علیمہ خان صاحبہ کے ایک مرتبہ پھر وارنٹ گرفتاری انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے جاری کر دیے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بھی حالات کی گرانی کا ایک نیا معاملہ ہے جو ہم سب کو وٹنس کرنا پڑ رہا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں جی ٹاپ سٹوری آف دا ڈے کی جانب, اور وہ یہ ہے کہ کل بہنوں کی تو خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی گئی. بہنوں کی خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی گئی. بہنوں کو یہ کہا گیا پولیس کی جانب سے کہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات کرا دیں گے. اگلے ہفتے آپ کو پتا ہے کہ وہ آدھا مہینہ گزر چکا ہوگا, بات وہی 8 فروری تک چلی جائے گی جو مجھے لگ رہا ہے. لیکن کل رات ایک انہونی ہوئی ہے, بلکہ آج دن میں ارلی مارننگ میں یہ انہونی ہوئی ہے. وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی گئی ہے. یہ سٹوری بریک ہو چکی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ہمارے رپورٹرز اس کو کنفرم کر رہے ہیں. احتشام کیانی نے بھی یہ سٹوری شیئر کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کرا دی گئی ہے. یہ 45 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے. احتشام کیانی لکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے خبر آ رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی گزشتہ روز, یہ کورٹ رپورٹر ہیں, بڑا کلوزلی خان صاحب کے معاملات کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں گزشتہ روز 45 منٹ کی ملاقات کرائی گئی ہے. ساتھ یہ وضاحت بھی آ رہی ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی ملاقات کرائی گئی تھی. اب اس کی کنفرمیشن عمران خان صاحب کی بہنیں کر سکتی ہیں یا اندر کوئی جا کر ملے تو وہ آ کر سکتا ہے. لیکن اب تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ بشرا بی کی مبینہ ملاقات کرا دی گئی ہے. جیل ذرائع کے مطابق عمران خان کی اور ان کی اہلیہ بشرا بی کی ملاقات منگل کو کرائی گئی. دونوں میاں بیوی 45 منٹ تک اکٹھے رہے اور اس دوران دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب کی جو ہے ان کی اہلیہ سے ملاقات کرا دی گئی ہے. اور خان صاحب کے معاملے کے اوپر چاہے ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ ہوں یا سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ ہوں, جو لوگ ان کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا معاملہ اپنی جگہ. قاسم خان, سلیمان خان, جمائمہ خان, بشرا بی بی, زلفی بخاری, یہ سارے کے سارے انٹیکٹ ہیں اور خان صاحب کے محبت اور والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور کل ملاقات یہ کرائی گئی ہے تو ایک اچھی نیوز ہے. ملاقات کے اندر کیا ہوا, یہ جو اگلا ولاگ آئے گا اس میں 2:36 کا آنکڑا اور ملاقات کی ڈیٹیل. چلیں یہ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا ملاقات کے اندر کیا ہوا. کچھ وائرل بیانات ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت جواب لکھتی ہوں, ٹائم اور جواب لکھتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. جواد احمد صاحب کہتے ہیں میں عمران خان کے خلاف بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرنے پر معذرت کرتا ہوں, آئندہ میں ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کروں گا. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو بہت ہی اچھی بات کہی ہے. حسن نثار صاحب کہتے ہیں ہماری اشرافیہ فیک ہے, جب نیت میں کھوٹ ہو تو 15 رکنی کیا 15 لاکھ رکنی اصلاحاتی کمیٹی بھی بنا لیں, تزلیل ہمارا مقدر رہے گی. اس نظام کو تیزاب سے غسل دو ورنہ کچھ نہیں ہوگا. جناب میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. مشتاق احمد خان صاحب کہتے ہیں یہ نہ جمہوری نظام ہے نہ ہی ہیبرڈ ہے, یہ مارشل لا ہے. اب کوئی مغالطے میں نہیں رہے. آج کی پریس کانفرنس افسوسناک ہے. انہوں نے کہا جی مزید اپڈیٹس جو ہوں گی وہ آپ انٹیکٹ رہیے گا. شام والا ولاگ غور سے دیکھنا ہے. تو ہمیں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.